یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے۔ السلام علیکم۔ اکمل شہزاد گمن پوڈ کاسٹ کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور یاد رہے کہ یہ ورلڈ سروس کی طرف سے پہلا پوڈ کاسٹ ہے۔ آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ محمد حسن معراج ہیں۔ یہ ایک بڑے نامور لکھاری ہیں۔ ریل کی سیٹی ان کی بہت معروف کتاب ہے، اس کے کئی ایڈیشن آ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اسٹیج پلے کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ ایک اسٹیج پلے ان کا بھی اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے، آرٹیکل 23، اور اس سے پہلے یہ گجرانوالہ، چنیوٹ، فیصل آباد اور لاہور میں یہ جو کھیل ہے یہ پیش کر چکے ہیں۔ تو محمد حسن معراج کی شخصیت کی کئی جہتیں ہیں، تو میں سب سے پہلے ان سے ہی پوچھوں گا کہ یہ کہاں پیدا ہوئے اور ابھی تک کا جو سلسلہ ہے، اگر ایک نظر اس کی طرف دوڑائیں تو وہ کیا ہوگی؟ جی حسن صاحب۔ جی گوہن صاحب، بہت شکریہ۔ آپ نے پہلے پوچھا، میرا ایک بیسک لو ڈاؤن اس کو کہتے ہیں، تو میری پیدائش جو ہے وہ لائل پور کی ہے، اور اس کے بعد میں نے اپنی ابتدائی تعلیم ایک مشن کے اسکول میں حاصل کی، اور 90s میں یہ ٹرینڈ تھا کہ لوگ یہ جو بورڈنگ ہاؤسز ہیں پبلک اسکولز کی طرز کے بنائے گئے، ان کے لیے امتحان دیتے تھے۔ تو میں نے پی ایف کالج سرگودا کے لیے امتحان دیا اور میرا وہاں انتخاب ہو گیا۔ پھر اگلے زندگی کے 5 سال میرے سرگودا میں گزرے، اور یہ بالکل اوور اسٹیٹمنٹ نہیں ہوگی کہ مجھے اپنی زندگی کے بہترین استاد اور ایک بہت عمدہ ماحول سرگودا کالج میں ملا۔ پھر سرگودا کالج سے میں واپس آیا تو فار اے ویری بریف پیریڈ، اور پھر میرا سلیکشن ہو گیا آرمی کے لیے، اور میں اگلے تقریباً 17 سال فوج کے ریگزار ریت کو سونا کرنے کی جستجو میں گزارے میں نے۔ اگین آئی ہیڈ اے فنٹاسٹک ٹائم، بہت کچھ سیکھا، اور اس ادارے سے میری بہت گہری یادیں وابستہ ہیں۔ اور پھر 2016 میں فوج سے استعفیٰ دے کے انگلستان چلا گیا۔ مجھے لنڈن اسکول آف اکنامکس سے ماسٹرز کرنے کا موقع ملا، اور اس دوران میری 2 کتابیں پبلش ہوئیں۔ پھر 2019 میں نے تھیٹر لکھنا شروع کیا۔ ایک تو ریل کی سیٹی ہوگی، اور دوسری کتاب کون سی؟ جی، میری دوسری کتاب جو ہے وہ ہے بیونڈ آر ڈگریز آف سیپریشن۔ جی، میں صبح ہی گوگل کر رہا تھا آپ کے حوالے سے، تو وہ آ رہی تھی، تو میں نے کہا کہ یہ پتہ نہیں گوگل کو غلطی لگ رہی ہے یا مجھے غلطی لگ رہی ہے۔ نہیں، وہ دوسری کتاب اس لیے کہ میرا خیال ہے ریل کی سیٹی پہ زیادہ بات چیت ہوتی ہے، سو اس لیے دوسری کتاب جو ہے وہ میں نے ایک پاکستان میں پوسٹڈ تھیں امریکن ڈپلومیٹ، ان کا نام تھا جوڈتھ ریون۔ جی بالکل، ان کا نام ساتھ آ رہا۔ جی، تو دوسرا یہ کہ شاید انگریزی میں ہمارا ہاتھ بھی تنگ ہے، اس لیے۔ جی، انگریزی میں ہمارا ہاتھ، محاورہ اور قافیہ سب بھی تنگ ہے۔ جی سو وہ ان کے پاکستان کے تجربات ہیں اور میرے امریکہ کے تجربات ہیں۔ میں بھی 1 سال تربیت کے سلسلے میں فوج کی طرف سے امریکہ میں رہا ہوں، تو یہ کتاب ان دونوں تجربات اور واقعات کا ایک اچھا امتزاج ہے۔ میں خوبصورت تو اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا۔ سو 2019 میں نے اپنا پہلا تھیٹر کیا، یہ فیض احمد فیض کے بارے میں تھا۔ اچھا، یہ ذرا بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ 17 سال فوج میں گزارنے کے بعد آرٹ اور لٹریچر کی طرف آنا، گو کہ اس سے پہلے کرنل محمد خان اور ضمیر جعفری، ایون فیض صاحب بھی ایک زمانے میں فوج میں رہے پاکستان بننے سے پہلے۔ تو یعنی خاص طور پہ وہ تو کتابوں کی حد تک یا شاعری کی حد تک محدود رہے۔ فیض صاحب تو چلیں، ان کا پس منظر اور طرح کا تھا۔ تو آپ کو یہ اسٹیج کی طرف اور پھر یہ جو پروگریسو نظریات کی ترویج کی طرف آنا، یہ آپ کو کس طرح بیان کریں گے؟ اس میں مطلب وہ ظاہر ہے آدمی کا ایک سفر ہوتا ہے، اور اس میں اس کو بہت طرح طرح کے لوگ ملتے ہیں۔ آپ کسی ریل میں بیٹھے ہیں، ریل کا استعارہ ہے، تو آپ کو بہت سے لوگ آ کے ملتے ہیں، اور وہ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کچھ وقت گزارتے ہیں، پھر وہ اپنے اسٹیشن پہ اتر جاتے ہیں۔ لیکن جانے والا آپ کی زندگی میں ایک آپ کی زندگی کی جو سترنگی ہے اس میں ایک رنگ ڈال کے چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح مجھے جو میرے آخری 3 سال تھے فوج میں، 2013 to 2016، مجھے ISPR میں کام کرنے کا موقع ملا، اور یہ میرے لیے کافی آئی اوپننگ تھا۔ مجھے بہت شاندار لوگوں سے ملنے کا موقع ملا۔ ضیاء محی الدین صاحب کل گزرے ہیں، میں نے ISPR میں رہتے ہوئے ضیاء صاحب کے ساتھ ایک فلم بنائی، شارٹ فلم تھی،
اور مجھے مطلب ان کے ساتھ 3 4 5 دن تقریباً ہم نے اکٹھے کام کیا. سو ایسے بہت سے لوگوں سے ملنا ہوا اور یہ تھوڑی بہت یہ چیز سیکھنے کا بھی اور پھر ایک تجربہ کرنے کا بھی حوصلہ اور جستجو پیدا ہوئی کہ بھائی زندگی یہاں رک نہیں جاتی, تو نئے نئے ڈومینز میں جانا چاہیے. لنڈن اسکول آف اکنامکس ایک بہت معروف درسگاہ ہے اور وہاں بہت بڑے بڑے لوگ ہو گزرے ہیں. خاص طور پہ اگر ایک آدمی کا نام لیا جائے تو وہ بابا صاحب امبیڈکر ہیں. تو امبیڈکر صاحب کا بہت کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے کام ہے. وہاں جا کے مجھے تھوڑا سا پڑھنے کا بھی موقع ملا, تو میں نے دیکھا کہ یہ آئین قانون یہ اتنی خشک چیزیں نہیں ہیں, یہ آدمی کی زندگی میں سرایت کرتے ہیں. یہ آدمی کے لیے بنی ہیں, ایک شہری کے لیے بنی ہیں, اور ریاست کے بندوبست میں اور معاشرت کو یا معاشرے کو چلانے کے لیے ایک ڈسپلن جی کا نام ہے. بالکل. اور جب تک ہمارے بہت سے لوگ ان الفاظ کو برتتے تو ہیں, لیکن ان کے معنی, ان کے مفہوم, ان کی تشریح سے تقریباً ناواقف ہیں. پھر میں نے یہ سوچا کہ میں تاریخ اور جمہوریت, آئین, سیاست, ان کے انٹرسیکشن پہ کچھ نہ کچھ لکھا کروں گا. تو آپ 3-4 شہروں میں جیسے گجرانوالہ, چنیوٹ اور فیصل آباد اور لاہور میں, خاص طور پہ انہی دنوں میں آپ نے لاہور میں کیا, تو اس کا رسپانس پبلک کی طرف سے کیسا رہا؟ جی یہ جو ہمارا اب پلے چل رہا ہے یہ آرٹیکل 25(2) ہے. تو آرٹیکل 25(2) آئین کا ایک وہ شق ہے جو کہتی ہے کہ شہریوں کے درمیان جنس یا صنف کی بنیاد پہ کوئی بھی امتیاز نہیں کیا جائے گا. سب سے پہلے ہم نے گجرانوالہ میں شو اوپن کیا تھا, اور ہو سکتا ہے یہ موقع نہ ہو اس بات کا, لیکن میں پھر بھی کہنا چاہوں گا اس کی وجہ سرکاری جو آرٹس کونسل ہیں ان میں پرفارم کرنے کے اوپر جو پابندیاں ہیں وہ بہت سخت ہیں. ان میں لاجسٹکس کے ایشوز ہیں, ان میں سینسرشپ کے ایشوز ہیں. بہرحال گجرانوالہ میں ایک ہمیں پرائیویٹ آڈیٹوریم ملا. لوگوں کا ایک جنرل ایک پرسیپشن ہے کہ گجرانوالہ میں کون یہ باتیں سمجھتا ہے. آپ یعنی پہلوانوں کا شہر ہے. جی پہلوانوں کا شہر ہے, خوش خوراک لوگوں کا شہر ہے. لیکن آپ یقین کیجئے گھومن صاحب کے پہلے دن جو ہمارا شو اوپن ہوا, ہال کی سیٹنگ کیپیسٹی 600 تھی, ہم نے 480 سیٹس لگائی ہوئی تھی. 1100 پیپل شوڈ اپ. ہمیں تقریباً آپ اندازہ لگا لیں کتنے لوگوں کو واپس بھیجنا پڑا. لوگوں نے سیڑھیوں میں بیٹھ کے پلے دیکھا, اور دونوں دن یہی حال تھا. تو بہت اچھا رسپانس تھا, اور ایک سوسائٹی کا کراس سیکشن تھا. یعنی کہ صرف نوجوان طالب علم نہیں تھے, صنعت کار, ایسی خواتین جنہوں نے زندگی میں پہلی دفعہ تھیٹر دیکھا تھا, ایسے لوگ جن کا حکومت کے بندوبست سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور وہ لوگ بھی تھے جن کا حکومت کے بندوبست سے کوئی تعلق ہے. سو بھانت بھانت کا آدمی اور عورت یہ ہمارا شو دیکھنے کے لیے آئے. تو پھر ہم نے اس کو چنیوٹ لے گئے. چنیوٹ میں بہت اچھا یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہمیں رسپانس ملا. پھر ہم اس کو لائل پور لے گئے. یہاں تک آتے آتے پھر لاہور میں کسی کو پتہ لگا کہ یہ اچھا شو ہے, سو پیپل گیدرڈ, انہوں نے کہا آپ یہاں آ کے شو کریں. تو علی آڈیٹوریم میں ہم پچھلے ہفتے کر کے آئے, اور یہ ہماری لاسٹ پرفارمنس ہے. بالکل صحیح. وش یو گڈ لک. امید ہے کہ اسلام آباد کے لوگ بھی بہت آئیں گے اور بڑے جوش و خروش سے دیکھیں گے, اور یہاں ایک انتھوزیزم بھی ہے اس پلے کے حوالے سے, دیکھنے کے حوالے سے. حسن صاحب, آپ ذرا آپ کی کتاب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ آپ کی کتاب میں نے حرف بحرف پڑھی ہے, مطلب کہ ایک لفظ بھی نہیں چھوڑا. تو سچی بات یہ ہے کہ وہ کتاب پڑھ کے نہیں لگتا کہ آپ آج کے عہد کے انسان ہیں. جس طرح آپ نے تاریخ کو سمویا اس میں 2-3 پہلو نکلتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ریاست کے قاعدے اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی کچھ کہنا چاہیں, اور کار سرکار میں رہتے ہوئے بھی آپ بات کرنے کا اگر آپ کو سلیقہ آتا ہے تو آپ بات کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہسٹری کو اور تاریخ کو جس طرح آپ نے آج کے ساتھ ریلیٹ کیا, یہ کس طرح ہوا سارا؟ جی پہلی جو بات ہے آپ کی کار سرکار میں, وہ بالکل ویری ایپٹ انالیسس. میرا خیال ہے کہ آپ اسے مصلحت کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آدمی کو وہ کام کر لینے چاہیے جن کی اس کو سپیس ملتی ہے, کیونکہ یہ جو تھوڑی بہت جگہ ہوتی ہے یہ لینے کے لیے بھی آپ سے پچھلی پیڑھی نے کافی قیمت ادا کی ہوتی ہے. آپ بڑے جد و جہد کے بعد آپ یہ 1-2 انچ لے پاتے ہیں. ہمارے معاشرہ جو ہے وہ اس میں ایک تسلسل کے ساتھ سپیس کا جھگڑا ہے, یا مطلب ایک ہے کہ کون سا ادارہ کتنی جگہ پہ کام کرے گا. تو اس میں کار سرکار میں مداخلت کیے بغیر میں اسٹاف کالج کر رہا تھا جب ریل کی سیٹی جو تھی وہ قسط وار ڈان میں چھپنا شروع ہوئی. انگریزی میں بھی چھپتی تھی, اردو میں بھی چھپتی تھی, لیکن اب یہ میری خوش قسمتی ہے یا مطلب لوگ اخبار نہیں پڑھتے, لیکن بہرحال جنہوں نے پڑھنا تھا انہوں نے اس کو بہت شوق سے پڑھا.
اور جب کتاب چھپی تب میں نے فوج چھوڑ دی تھی، لیکن اس سے پہلے جب میں لکھ رہا تھا وہ اسٹل ان دا ملٹری. تو یس، آپ اگر چاہیں تو یہ کام کر سکتے ہیں. جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ تاریخ جب لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں چونکہ اتنا کوئی میری اتھارٹی نہیں ہے تاریخ پہ، میں ایک طالب علم ہوں، تو مجھے یہ آزادی حاصل ہے کہ میں ایک خام رائے تیار کر سکتا ہوں. آئی ایم ناٹ ایٹ سچ این انٹلیکچوئل پیڈسٹل کہ میں کوئی بھی بات کروں تو لوگ اسے سنجیدگی سے لیں. تو میں اس کو ایک طالب علم کی حیثیت سے دیکھتا ہوں، ایک خام رائے ہے. مجھے یہ چیزیں بہت سائیکلک نظر آتی ہیں، یعنی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو سامو گڑھ کی جنگ تھی جو اورنگزیب عالمگیر اور دارالشکوہ کے درمیان ہوئی، ہم وہ جنگ صرف 17ویں صدی یا 18ویں صدی میں نہیں ہوئی تھی، وہ جنگ ہم نے 21ویں صدی میں بھی دیکھی ہے. ٹھیک ہے، کلنگا کے میدان میں اشوک کی جو کایا کلپ ہوئی تھی، وہ کایا کلپ مجھے 21ویں صدی میں بھی بہت سے پولیٹیکل لیڈرز میں نظر آتی ہے کہ وہ بہت رتھلیس تھے، اینڈ دین دیر کیم اے ٹائم کہ انہوں نے یو ٹرن لیا، اور یہ وہ یو ٹرن نہیں ہے کہ بہرحال وہ ایک بالکل مختلف انسانی نظریے سے سوچنا شروع ہو گئے. سو مجھے تاریخ جو ہے وہ ایک مطلب سائیکلک لگتی ہے، اس میں ایک تسلسل ہے، گھوم رہی ہے دائرے کا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ شاید ہم اپنے بڑوں کا ہی پرتو ہیں، وہ کہیں نہیں جاتے، ہم ان کی شکل میں بالکل یہاں موجود رہتے ہیں. اچھا، دوسرا حسن صاحب، یہ چونکہ ریڈیو پاکستان کی پوڈ کاسٹ کا یہ جو سلسلہ ہے یہ کئی ہمارے پلیٹ فارم پہ جائے گا، اور چونکہ آپ ہمارے اوورسیز پاکستانی بھی ہیں ایک طرح سے، چونکہ آپ انگلستان میں رہتے ہیں، تو بینگ وہاں رہتے ہوئے جو ریڈیو پاکستان کی ورلڈ سروس ہے، جو ریڈیو پاکستان کی کنٹریبیوشن ہے، آپ اس کو بریفلی کس طرح دیکھتے ہیں، اور اپنا میسج بھی اس میں دے دیجیے گا ہمارے لسنرز کو اور ویورز کو. بالکل. ایک کتاب ہے بینیڈکٹ اینڈرسن کی، وہاں سے ایک اصطلاح نکلی ہے جسے امیجنڈ کمیونٹی کہا جاتا ہے. تو یہ جو وطن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے یہ ایک تصوراتی ہوتا ہے. مطلب میں پاکستان کے تمام لوگوں سے نہیں ملا، لیکن میں ان کا درد اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں. اسی لیے بہت سے لوگ جو مجھے نہیں جانتے لیکن پھر بھی وہ مجھ سے جڑے ہیں، تو ہم ایک تصور کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں. یہ جو امیجنڈ کمیونٹی ہے، ریڈیو پاکستان جتنا توانا ہوگا اتنا بیرون ملک مقیم پاکستانی اس چیز کے ساتھ فخر اور انبساط محسوس کریں گے. جو لوگ ملک سے باہر ہوتے ہیں وہ بہرحال شناخت کے ایک سفر سے گزر رہے ہوتے ہیں، انہیں کوئی نہ کوئی سہارا، کوئی نہ کوئی نشان، کوئی نہ کوئی روشنی ایسی چاہیے ہوتی ہے جس سے وہ اپنی شناخت کے کچھ معکوس رابطے اس سے کچھ پیدا کر سکیں. سو دے وانٹ سم تھنگ ٹو کنیکٹ ود. یہ سروس جتنی اچھی ہوگی، جتنی ڈائیورس ہوگی، اتنا ہی بہتر ہوگا اور اسے اتنی ہی مطلب مقبولیت حاصل ہوگی. اب تو انگلستان کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ انگریز کم ہیں اور پاکستانی زیادہ ہیں. سو یہ سروس جتنے وہاں کے لوگوں کی بات چیت کرنے میں فعال ہوگی اتنی ہی اس سروس کی مقبولیت کا گراف پڑے گا. محمد حسن معراج صاحب، بہت شکریہ. بڑے مختصر عرصے میں بڑی بھرپور گفتگو رہی، اور امید کرتے ہیں کہ ورلڈ سروس کی طرف سے یہ پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آئے گا، اور ریڈیو پاکستان کے ان پروگراموں کو آپ اپریشیٹ کریں گے، دیکھیں گے، سنیں گے اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیں گے. اس کے ساتھ ہی اکمل شہادات گمن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو. السلام علیکم.